بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا تعارف، مضامین اور واقعات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ دراصل احزاب قبیلوں کو کہا جاتا ہے، یہ حزب کی جمع ہے۔ غزوہ احزاب میں متعدد قبائل مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر آئے تھے، اس لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نزول 5 ہجری میں ہوا، غزوہ احزاب بھی 5 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سورت کے 2 مرکزی مضامین ہیں، ایک تو ذات نبوی کی تقدیس اور منصب نبوت کے تقاضے، اور دوسرا مرکزی مضمون ہے معاشرتی زندگی میں اسلامی احکامات بجا لانا اور جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ کرنا۔ اس سورت کے اندر جو اہم مضامین اور واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک تو اس کے اندر غزوہ احزاب کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، دوسرا غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے حوالے سے خصوصی احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں جو غزوہ احزاب کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ 5 ہجری میں تمام قبائل مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے، کیونکہ غزوہ بنو نذیر میں مسلمانوں نے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا تھا کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کی تھی۔ اب انہیں یہ بات ہضم نہ ہوئی اور وہ قریش مکہ کے پاس گئے اور انہیں تیار کیا کہ مسلمانوں پر مل کر حملہ کرتے ہیں، مسلمان تاکہ بچ نہ سکے، اور پھر انہوں نے مدینہ میں موجود یہود کے دوسرے قبیلہ بنو قریظہ کو بھی تیار کیا اور وہ بھی تیار ہو گیا۔ اب یہ تمام قبائل، قریش کے اور دوسرے قبائل اور مکہ کے آس پاس کے رہنے والے چھوٹے بڑے قبائل متحد ہوئے، اور متحد ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور 5 ہجری میں یہ شوال کے مہینے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ آئے، اور اس جنگ کے اندر ان کی تعداد 10,000 سے زائد تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ چنانچہ 3.5 میل خندق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودنے کے لیے کام تقسیم کیا، اور اس کی گہرائی اور چوڑائی اتنی رکھی گئی کہ کوئی عبور کر کے یہاں نہ آ سکے۔ جب مشرکین کا اور یہودیوں کا لشکر وہاں پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ ایسی جنگی چال ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں چلی۔ چنانچہ وہ انتہائی غضبناک ہوئے، لیکن ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ 1 مہینے تک وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہاں سے تیر برساتے رہے، اور کوئی یہاں آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جو لوگ وہاں سے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ وہاں ناکام ہو رہے تھے۔ تقریباً اسی اثنا میں 6 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے اور 8 کافروں کے قتل ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کھلم کھلا جنگ بھی نہیں ہوئی، اور کافروں کو اپنے غیظ و غضب اور اپنے اسلحے اور ساز و سامان کو استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ 1 مہینے کے اندر وہاں رہنے کے بعد وہ بڑے پریشان تھے، اور ان کے پاس سامان خرد و نوش وہ ختم ہو رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیز ہوا چلائی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ دیا، اور ان کے جانور بدک گئے، اور ان کے چولہے بجھ گئے، اور ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور ان کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ 1 مہینہ وہاں رہنے کے بعد انہیں ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا، اور پھر انہیں وہاں پر کسی قسم کی کامیابی کے بغیر جانا اگرچہ گوارا نہیں تھا، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی، اور وہ وہاں خائب اور ناکام ہو کر واپس ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئندہ ہم ان کی جانب جائیں گے، پھر وہ ہماری طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اس جنگ کے اندر اور اس غزوے کے اندر مسلمان انتہائی خطرے کے عالم میں تھے۔ ایک جانب تو مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ کھلم کھلا وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اور دوسری جانب یہودی جو بنو قریظہ کے تھے، جو اندر سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ مشرکین مکہ دوسرے مشرک قبائل، اور اس کے ساتھ ساتھ بنو نذیر کے یہودی قبائل، وہ تو مسلمانوں کے خلاف محاذ بنا کر آئے تھے، لیکن بنو قریظہ جو مسلمانوں کے ساتھی تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی حمایت کا وعدہ تھا میثاق مدینہ کی روح سے، وہ اس بات کے پابند تھے کہ باہر سے کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ مسلمانوں کو انتہائی تشویش ہوئی۔ جب اس بات کی اطلاع مسلمانوں کو ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سرداروں کو بھیجا کہ جا کر آپ بنو قریظہ سے بات کریں۔
جب وہ بنو قریظہ کے سردار کے پاس گئے تو اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور میثاق مدینہ کے بارے میں کہا کہ ہم اسے نہیں جانتے اور ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ لیکن مسلمان پھر بھی بہادری کے ساتھ اور جوانمردی کے ساتھ لڑتے رہے اور تیروں کا جواب دیتے رہے، لیکن منافقین انہوں نے ہیلے بہانے کیے اور کہا کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور ہمارے گھروں میں کوئی مرد موجود نہیں اور دیواریں بھی چھوٹی ہیں، اس لیے ہمیں خطرہ ہے، اس لیے ہمیں جانے دیے جائے۔ چنانچہ وہ جنگ سے بھاگنے کی مختلف سازشیں اور کوششیں کر کے اپنے آپ کو جنگ سے بچاتے رہے۔ غرض اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بھی بیان کی اور مسلمانوں کی بہادری کی تعریف بھی کی ہے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا، جو اسی صورت میں اس واقعے کے فوراً بعد ذکر کیا گیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ آپ بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس جائے جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام بنو قریظہ کی بستی کی طرف گئے اور جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے اور مسلمانوں نے 1 مہینے تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سعد ابن معاذ ہمارا فیصلہ کرے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کتاب تورات کے مطابق فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ جنہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے مشرکین کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے اور خواتین اور بچوں کو باندی اور غلام بنایا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے وہ ازواج مطہرات کے نفقے کے مطالبے کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کو مالی آسودگی ملی اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر اس کا اثر ظاہر ہونے لگا تو ازواج مطہرات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفقے کے اضافے کا مطالبہ کیا، اور ان کا یہ مطالبہ بالکل جائز تھا کہ باقی خواتین کو اگر اچھے حالات کا اثر گھر میں نظر آ رہا ہے تو ازواج مطہرات کا بھی یہ حق ہے کہ ان کے گھر کے اندر بھی مالی آسودگی نظر آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی سوچ یہ عام خواتین سے ہٹ کر بلند ہونی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ اگر آپ دنیاوی سہولیات چاہتی ہیں تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں، وہ بڑی عزت کے ساتھ آپ کو فارغ کر دیں گے، اور اگر آپ یہ محترم اور مقدس رشتہ دنیا اور آخرت میں چاہتی ہے تو پھر آپ اس عام سوچ سے ہٹ کر بلند خیال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نفقے کا مطالبہ بھی نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی کے لیے اختیار بھی دیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی آزادی کے اختیار کو پسند نہیں کیا اور اس بات پر راضی ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمارے اوپر جس طرح کے بھی حالات آئیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کو انہوں نے ہر ممکنہ کوشش سے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کو اختیار دیا گیا تھا ان میں سے انہوں نے اس اختیار کو پسند کیا جو ان کے لیے ہر اعتبار سے بہتر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کی تعریف کی ہے کہ آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہے، اس لیے آپ کی سوچ بھی عام خواتین کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے، اور اب یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا واقعہ ذکر ہوا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دراصل حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہیں آپ نے بیٹا بنا دیا تھا، اور منہ بولا بیٹا اس زمانے کے اندر حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کروائی تھی، اور یہ شادی چل نہ سکی اور پھر ان میں جدائی ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ حضرت زینب سے میں شادی کر دوں، کیونکہ میرے کہنے سے انہوں نے حضرت زید سے شادی کی ہے، لیکن اب یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ اگر میں شادی کروں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر دی ہے۔ یہ تو بڑی معیوب بات ہے کہ گویا اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا اس زمانے میں منہ بولی بیٹا ہو یا حقیقی بیٹا دونوں کو ایک درجہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے،
اس لیے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ایک تو ان کو زید ابن محمد نہ کہا جائے، جن کے والدین آپ کو معلوم ہیں تو انہیں ان کے والدین کے نام سے منسوب کیا کریں، اور جن منہ بولے بیٹے کے والدین کے اور حقیقی والدین کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو پھر ان کو اپنا بھائی کہہ کر پکاریں، لیکن جس نے ان کی پرورش کی ہے یا جس نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا ہے وہ حقیقی والد نہیں بنتا، انہیں اس کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا، اور یہ رسم صرف زبانی طور پر نصیحت کرنے سے ختم نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی اور اس کے لیے عملی اقدام کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے نبی سے عملی اقدام کی ابتدا کرواؤں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر اس میں کسی قسم کی کراہت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کا ارتکاب کبھی نہ کرتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں کچھ اور احکامات ذکر کیے ہیں، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ یعنی عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت تھی۔ اسی طرح عام لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ صرف مسلمان خواتین سے شادی کر سکتے تھے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئی ہیں۔ اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ان کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ ان کے درمیان ہر اعتبار سے مساوات کریں گے، اور ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی زوجہ کے گھر میں کم رہیں، کسی کے گھر میں زیادہ رہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا تھا کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو انہیں اجازت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہولت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اور تمام ازواج کے درمیان مساوات اور ان کی دلجوئی کے لیے برابری کا سلوک کیا۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا کہ اگر کوئی خاتون راضی ہو اور اپنا نفس ہبہ کرنا چاہے، یعنی وہ بغیر مہر کے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے، تو آپ بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہولت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور جس سے بھی شادی کی اس کو مہر ادا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل ولیمہ کی مناسبت سے چند معاشرتی احکامات بتلائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا تو کچھ لوگ کھانا تیار ہونے سے بہت پہلے آ گئے، اور کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد وہاں اتنی دیر تک موجود رہے اور باتوں میں مصروف رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث مضرت تھا۔ آپ کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی تھا، آپ چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن آپ کی حیا کے خلاف تھا کہ آپ خود انہیں کہیں کہ ہمارے گھر سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں معاشرتی تعلیمات دی کہ جب آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو آپ اتنے جلدی بھی نہ جائیں کہ میزبان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اور کھانا کھانے کے بعد اتنی تاخیر تک وہاں نہ بیٹھے رہیں کہ وہاں میزبان کے لیے باعث مضرت ہو۔ اور اس لیے کہ یہ بات معاشرتی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور پردے کے بھی خلاف ہے، اس مناسبت سے آگے پردے کے احکامات بھی دیے گئے اور کہا گیا کہ اے نبی اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے کہیں کہ آپ پردے کا اہتمام کریں۔ اس سے ایک طرف تو معاشرتی تہذیب اور اسلامی آداب پر عمل ہوگا، اور دوسرا منافقین کی سازشوں اور چھیڑ چھاڑ سے مسلمان خواتین محفوظ رہیں گی۔